نمبر 20 اسم فعل وہ اسم غیر متمکن ہے جو فعل کے معنی میں زمانے اور عمل کو متضمن ہو اور فعل کی علامتوں کو قبول نہ کرتا ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں، بمعنی امر حاضر، بمعنی فعل ماضی۔ اسماء افعال بمعنی امر حاضر کی مثال جیسے رویدہ بمعنی امہل امر حاضر چھوڑ، بلہا بمعنی اترک امر حاضر چھوڑ، حی حل بمعنی خذ امر حاضر پکڑ، علیکا بمعنی الزم امر حاضر بمعنی لازم پکڑ، ہا بمعنی خذ امر حاضر پکڑ۔ یہ سبق نمبر 20 شروع۔ کیا ہوا، آواز نہیں آ رہی کیا؟ ایم ڈی مائک بند کرو۔ یہ کون؟ یہ 20واں سبق ہے اسم فعل کا۔ اسم فعل کی تعریف انہوں نے کی ہے کہ وہ اسم غیر متمکن ہے۔ جب اسم غیر متمکن بولا گیا تو کہا جائے گا کہ یعنی جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو یہ اسم فعل ہے، یہ بھی مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہوتا ہے۔ اور اسم فعل کی تعریف کیا ہے؟ جو فعل کے معنی، زمانے اور عمل کو متضمن ہوتا ہے۔ یعنی اسم فعل ایسا ہے کہ جو معنی فعل کے ہوتے ہیں وہی معنی اس اسم کے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر زمانہ بھی پایا جاتا ہے اور اس کے فاعل اور مفعول بھی آتے ہیں۔ البتہ جو فعل کی علامتیں ہیں وہ علامتیں اس اسم فعل پر عمل جو ہے لاگو نہیں ہوتی ہیں، اور وہ علامتیں اس اسم فعل کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ جیسے پیچھے آپ نے پڑھا کہ اسم فعل کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اس کے اوپر تائے تانیثہ اس کے آخر میں آ جائے، اور یا ضمیریں آتی ہیں، یا ایک اس کی گردانیں آتی ہیں، یا قد شروع میں آتا ہے، صفحہ شروع میں آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو فعل کی علامتیں وہاں پر پڑھی گئی ہیں، تو وہ ساری فعل کی علامتیں یہ امر اسم فعل کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، اور اس کا ایک ہی صیغہ ہوتا ہے، صیغے بھی نہیں بدلتے ہیں۔ تو یہ اسم فعل جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی تو یہ امر حاضر کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی فعل ماضی کے معنی میں آتا ہے۔ تو کچھ اسم فعل تو ایسے ہیں جو امر حاضر کے معنی میں ہوتے ہیں، کچھ اسم فعل ایسے ہیں جو فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں۔ تو فعل تو اس وجہ سے اسم فعل کو اس کے نام سے ہی پتہ کر لینا چاہیے کہ فعل تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر زمانہ بھی پایا جاتا ہے، اور یہ فعل کی طرح عمل بھی کرتا ہے، یعنی اس کا فاعل بھی آتا ہے اور مفعول بھی آ جاتا ہے۔ لیکن اس میں اس وجہ سے ہے کہ فعل کی علامتیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو اسم فعل کہا جاتا ہے۔ یعنی علامتوں کے نہ پائے جانے کی وجہ سے اس میں ہے، اور فعل جیسا عمل کرنے کی وجہ سے اس میں فعل ہے۔ تو یہ جو اس میں فعل ہے یہ غیر متمکن ہے، یعنی مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہے۔ جو یہاں پر آپ دیکھیں گے ہر حال میں وہ ایسا ہی رہے گا۔ اگر اس سے پہلے کوئی حروف داخل ہو جاتے ہیں تو ان کے داخل ہونے کی وجہ سے وہ اس فعل کے اندر، اسم فعل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ وہ جس حال میں یہاں آپ پڑھیں گے اسی حال میں ہر جگہ پر رہے گا۔ تو اسم فعل کی دو قسمیں ہیں، امر حاضر کے معنی میں اور فعل ماضی کے معنی میں۔ کبھی تو امر حاضر کے معنی میں آئے گا، کبھی فعل ماضی کے معنی میں۔ اسماء افعال بمعنی امر حاضر، یعنی وہ اسم افعال جو امر حاضر کے معنی میں ہوتے ہیں، جن کے اندر امر کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اس کی مثال دی جیسے رویدہ بمعنی امہل، امر حاضر چھوڑ۔ تو امہل کے معنی آتے ہیں مہلت دے دو، چھوڑ دو، جانے دو۔ امر حاضر کے معنی آتے ہیں کسی کو مہلت دینا، چھوڑ دینا، اور اس پر سرزنش نہ کرنا، پکڑ نہ کرنا۔ تو یہ جو امہل ہے اس کے معنی آتے ہیں چھوڑ، امہل کے معنی چھوڑ۔ تو یہ امہل فعل ہے، یہ محال یمحل تمہیل، اس سے یہ اسم امہل جو ہے امر حاضر ہے، محال یمحل تمہیل سے امہل
اس میں امر حاضر ہے. لیکن اسی طرح سے رویدہ یہ بھی اسی کے معنی میں آتا ہے. رویدہ کے معنی آتے ہیں چھوڑ. تو رویدہ کے اندر فعل کے معنی پائے جا رہے ہیں جو عمل کے ہیں وہی معنی اس کے اندر پائے جا رہے ہیں. اور اسی طرح سے زمانہ بھی پایا جا رہا ہے اور عمل بھی پایا جا رہا ہے. رویدہ زیدن اگر ہم کہیں گے کہ زید کو چھوڑ تو رویدہ فعل بفاعل اور زیدن مفعول. فعل فاعل مفعول سن کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. تو یہاں پر رویدہ کے اندر فعل کے معنی پائے جا رہے ہیں عمل بھی کر رہا ہے. لیکن رویدہ ہی رہے گا. اگر اس سے کوئی اور صیغہ لانا چاہیں, کوئی مضارع بنانا چاہیں یا فعل ماضی بنانا چاہیں یا امر حاضر کا کوئی تسنیہ بنانا چاہیں تو یہ نہیں بنے گا, اسی طرح سے رہے گا. یہ مبنی ہے, رویدہ ہی رہے گا. نہ رویدی آئے گا نہ رویدو آئے گا, بس رویدہ ہی ہر جگہ پر آئے گا. تو اس کے معنی آتے ہیں چھوڑ. اسی طرح بلہا بمعنی اترک. بلہا کے معنی آتے ہیں چھوڑ. تو یہ مطلب ہے کہ کسی کو پکڑ رکھا تھا اس کو چھوڑ دینا, تو یہ اترک کے معنی میں آتا ہے بلہا. تو یہ بھی اس میں فعل ہے کیونکہ اس کے اندر معنی اور زمانہ پایا جاتا ہے اور عمل بھی اس کا فعل کی طرح ہے, لیکن فعل کی علامتوں کو قبول نہیں کرتا ہے, اس سے کوئی گردان نہیں آتی ہے. بلہا ہی رہتا ہے, نہ اس کا ماضی آئے گا, نہ مضارع آئے گا, اور نہ ہی کوئی نہیں آئے گا, اور نہ ہی امر کا کوئی اور صیغہ آئے گا, بلکہ یہ ایک ہی صیغہ اس کا رہے گا. حی حل بمعنی خذ. اخذ یاخذ پکڑنا, اور خذ معنی پکڑ. حی حل اس کے معنی بھی پکڑنے کے آتے ہیں کہ حی حل کے معنی پکڑ. تو یہ بھی اس میں فعل ہے کیونکہ معنی اور زمانہ اور عمل کے اعتبار سے فعل کے مشابہ ہے, لیکن علامتوں کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے, گردان نہ آنے کی وجہ سے یہ اس میں ہے. علیہ بمعنی الزم. امر حاضر لازم پکڑو. تو علیہ کا استعمال تو بہت زیادہ ہے, احادیث میں بار بار آیا ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, علیکم بالصدق. تو یہ علیکم کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, اور علیکم یہ الزم کے معنی میں آتا ہے کہ لازم پکڑ لو. اور علیہ کا ہی رہتا ہے, کبھی علیکم ہو جاتا ہے اور علیہ کا بھی ہو جاتا ہے, لیکن کچھ اور صیغے سے نہیں آتے ہیں, بس یہی رہتا ہے. اس کا کوئی ماضی نہیں آئے گا, مضارع نہیں آئے گا, بس امر حاضر علیہ کا ہی رہے گا. تو بہرحال یہ علیہ کا یہ الزم کے معنی میں ہے, کیونکہ معنی اور زمانے کے اعتبار سے یہ فعل کے مشابہ اس وجہ سے اس میں فعل ہے, اور علامت قبول نہ کرنے کی وجہ سے اس میں فعل ہے, اس لیے ان سب کو اس میں فعل کہا جائے گا. اور یہ سب مبنی ہے اور اسی حال میں رہتے ہیں, ان کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے ہا بمعنی خذ. امر حاضر اس کے معنی آتے ہیں پکڑ. اخذ یاخذ معنی پکڑنا, اور جس طرح پیچھے خذ پکڑنے کے لیے آتا ہے, اسی طرح سے حی حل جس طرح سے آیا تھا ہا معنی میں بھی یہ پکڑنے کی آتے ہیں. تو اگر کہا جائے ہا پکڑو تو یہ بھی اس میں فعل ہے, فعل کی علامت کو قبول کرتا ہے, فعل کی علامت کو قبول نہیں کرتا ہے, لیکن معنی و زمانہ پایا جاتا ہے. اسماء افعال بمعنی فعل ماضی. فعل ماضی کے معنی میں اسماء افعال, یعنی اب تک تو مثال تھی امر حاضر کی کہ جس میں بظاہر تو اسم ہوتے ہیں لیکن وہ فعل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں, اور فعل کے معنی ان کے اندر پائے جاتے ہیں, اور امر حاضر کے معنی پائے جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ اسماء افعال جن کے اندر فعل ماضی کے معنی پائے جاتے ہیں, گردان ان سے نہیں آئے گی, لیکن فعل ماضی کے معنی اس کے اندر پائے جائیں گے, فعل ماضی سے اس کا ترجمہ ہوگا. جیسے حیہاتا بمعنی بعودا, فعل ماضی دور ہوا, تو بعودا یا بعودو معنی دور ہونا, بعودا وہ دور ہوا وہ ایک مرد. تو بعودا کے معنی یہ فعل ماضی کے ہیں اور دور ہونے کے ہیں. تو اسی طرح سے جو بعودا کے معنی ہے وہی حیہاتا کے معنی ہے. حیہاتا کے معنی بھی آتے ہیں وہ دور ہوا. حیہاتا لما توعدون, دوری ہے اس چیز کے لیے اس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو حیہاتا ہے تو یہ بعودا کے معنی میں استعمال ہوا. تو یہ بھی فعل ماضی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے, معنی اس کے اندر پایا جا رہا ہے, لیکن اس کے اندر گردان نہیں پائی جاتی ہے. حیہاتا ہی رہتا ہے, نہ اس کا مضارع آتا ہے, نہ امر آتا ہے, اور نہ ہی نہیں آتا ہے, بلکہ اسی طرح سے ماضی کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے. شتانہ بمعنی افتراقہ, فعل ماضی وہ جدا ہوا. افتراقہ افتریق و افتراقاً اس معنی آتے ہیں جدا ہونا. تو افتراقہ وہ جدا ہوا, یہی معنی شتانہ کے. شتانہ کے معنی میں آتے ہیں وہ جدا ہوا. تو شتانہ فعل ماضی کے معنی میں ہے اور اس سے گردان نہیں آتی, اس وجہ سے یہ مبنی ہے.
یعنی اس میں فعل ہے اور اس میں فعل مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہوتا ہے، تو یہ شتانہ ہی رہے گا، شتانو نہیں آئے گا، شتانی نہیں آئے گا۔ سرعانہ بمعنی سریعہ، فعل ماضی، اس نے جلدی کی۔ سریعہ یسرع اس کے معنی آتے ہیں جلدی کرنا، کسی کام میں جلدی مچانا، تو جو معنی سریعہ کے وہی معنی سرعان کے ہیں، تو سرعانہ یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں سرعانہ اس نے جلدی کی، سرعانہ اس نے جلدی کی، تو یہ فعل ماضی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس سے کوئی گردان نہیں آتی ہے، صرف اتنا ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے فعل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، معنی کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے فعل ہیں اور گردان نہ آنے کی وجہ سے یہ اسم ہے۔ سبق آسان ہے، صرف آپ کو ترجمہ یاد کرنا ہے، یعنی اس کو دیکھ کر کے یاد کرنا ہے، دیکھ کے یاد کرنے سے ہی آسان ہو جائے گا۔ سبق نمبر 21، یہ تو آسان تھا، یہ والا اور پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی آسان ہی ہے۔ اسم صوت، اسم صوت یعنی آواز کے نام، اسے لفظ سے آپ سمجھ جائیں گے۔ جو آوازیں ہوتی ہیں، آوازیں تو وہ ہر حال میں اسی طرح سے استعمال ہوتی ہیں، ان میں زبر زیر کی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ زید اوہ اوہ کر کے کھانسا، زید اوہ اوہ کر کے کھانسا، تو ہم کہیں گے کہ کھانسنے کے لیے تنحا، تنحا زیدن اوہ اوہ، یا بلفظی اوہ اوہ، تنحا زیدن بلفظی اوہ اوہ، کھانسا زید اوہ اوہ کر کے۔ یا اسی طرح قرآن کریم میں ہے ولا تقل لہما اف، ولا تقل لہما اف ولا تنہرما، ان کو اف نہ کہو، تو وہاں پر یہ اف مفعول بن رہا ہے، تو ہونا افن چاہیے تھا لیکن افن آیا ہے۔ تو یہ کہنا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ جن کے ذریعے سے کوئی آواز نکالی جاتی ہے، تو وہ آواز جس اعتبار سے نکلتی ہے، جن الفاظ کے ساتھ نکلتی ہے، تو وہ الفاظ ہی رہتے ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ کہتے ہیں اس میں صوت وہ اس میں غیر متمکن ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی آواز نقل کی جائے یا کسی چوپائے کی آواز، کسی چوپائے کو آواز دی جائے، یعنی کسی کی آواز نقل کی جائے، آواز کے وقت جو الفاظ نکلتے ہیں وہ، یا کسی جانور کو بلانے کے لیے، بٹھانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ، تو یہ سارے اس میں جو آواز نقل کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، یہ اس میں صوت کہلاتے ہیں، اس میں صوت کہلاتے ہیں۔ تو دیکھیں وہ اس میں غیر متمکن ہے، تو جب اس میں غیر متمکن کہا تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فوراً یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے، اس میں صوت بھی مبنی الاصل کے مشابہ ہے، اور جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، لہذا اسماء اصوات، یہاں پر اس میں صوت لکھا ہوا ہے، اسی کو آپ دوسری کتابوں میں اسماء اصوات پڑھیں گے، یعنی آوازوں کے نام، تو یہ اس میں صوت کا ہو یا اسماء اصوات کا ہو، تو یہ سب بھی مبنی ہیں، اور مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعراب کے اندر بھی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ جو اعراب یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ یہ وہی اعراب ملے گا۔ وہ اس میں صوت وہ اس میں غیر متمکن ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی آواز نقل کی جائے یا کسی چوپائے کو آواز دی جائے۔ اول کی مثال یعنی آواز نقل کرنے کی مثال، جیسے اوہ اوہ کھانسی کی آواز، تو اوہ اوہ یہ جو آواز اس طرح نکالی جاتی ہے تو ایک کھانسی کی آواز ہوتی ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ زید نے کھانسی کی آواز یا زید کھانسا اوہ اوہ کر کے، تو جیسے میں نے اس کی مثال دی، تو تنحا زیدن بلفظی اوہ اوہ، تو زید کھانسا اوہ اوہ کر کے، تو یہاں پر اوہی اوہی نہیں کہیں گے کیونکہ بلفظی باہر پہ جر آ رہا ہے، لفظ مضاف ہے، تو یہ اوہ جو ہے مضافلہ ہے، تو مضافلہ کا تقاضا ہے کہ اس کے نیچے زیر آنا چاہیے، لیکن زیر نہیں آئے گا کیونکہ آواز کا اسماء اصوات میں سے، یعنی آواز والے ناموں میں سے ہے، تو جن کو جس طرح نکالی جاتی ہے آواز اسی طرح سے ترکیب میں استعمال کی جاتی ہے اور الجملے میں استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے اوہ اوہ کھانسی کی آواز، اف درد کی آواز، تو اف کے معنی درد کی آواز، یعنی مصیبت کے وقت یا پریشانی کے وقت یا ناگواری کے وقت جو آواز نکالی جاتی ہے اف کی، تو یہ آواز بھی مبنی ہے اور اس میں غیر متمکن ہے، اور یہ اس کی اعراب کے اندر بھی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ افن ہی یہ اف کا لفظ آتا ہے، اف اف، قرآن کریم میں افن وہ دوسرا ہے، اور درد کے وقت کہا جاتا ہے اف اف،
تو یہ بھی مبنی ہے. اف اف ہی بولا جاتا ہے اور کچھ اور نہیں بولتے ہیں. اسی طرح بخ بخ خوشی کی آواز، جیسے ہمارے یہاں اردو میں بولتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ ماشاء اللہ. تو یہ جیسا واہ واہ بولتے ہیں اسی طرح عربی میں بخ بخ بولتے ہیں. تو یہ لفظ خوشی کے موقع پر بخ بخ ہی بولا جائے گا، اگرچہ ترکیب میں وہ کچھ بھی واقع ہو اس کے اعراب کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. بخ بخ خوشی کی آواز. غاقن غاق غاقی غاقی کوے کی آواز. تو کوا جو قا نکلتا ہے تو اس کو غا غا کو سے تعبیر کیا ہے کہ اس کی جو آواز ہے غا غا کی، تو یہ آواز اسی طرح رہتی ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے، مبنی ہے. دوسرے کی مثال، یعنی کسی چوپائی کو آواز دی جائے تو جس لفظ کے ذریعے چوپائی کو آواز دی جاتی ہے تو وہ بھی مبنی ہوتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے. جیسے نخ نخ اونٹ بٹھانے کی آواز. تو اگر عربوں میں جب کسی اونٹ کو بٹھانا ہوتا تھا تو وہ نخ نخ کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں کسی پرندے کو یا جانور کو بلانا ہو تو اسے آواز دیتے ہیں، اس طرح سے آواز دیتے ہیں. تو یہ جو آواز نکل رہی ہے تو یہ مبنی ہے، اسی طرح سے استعمال کی جائے گی، اس کے اندر اعراب کی تبدیلی نہیں لائیں گے. اگر اعراب تبدیل کرنے لگے تو اس آواز کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا اور جو جانور ہیں وہ آواز سمجھ ہی نہیں پائیں گے یا لوگ بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ کہنا کیا جا رہا ہے. تو بہرحال جس طرح سے یہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ اسی طرح سے رہیں گے، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی.